مصر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مصر کا ایک قاصد آیا اور اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، طوفانی بارشوں نے نہ صرف ہمارے گھر بلکہ مساجد کو بھی شہید کر دیا۔ لوگ کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ کتنے ہی لوگ سیلابی پانی میں بہہ گئے اور کتنے ہی لوگوں کی سال بھر کی کمائی اس سیلاب کی نذر ہو گئی۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شہر کے لوگوں کے لیے امداد بھیجے گا، بلکہ خود بھی وہاں تشریف لے جائے گا۔ مگر وہ اگلی بات قاصد نے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ بڑا حیران اور پریشان ہوا اور قسم سے کہنے لگا کہ یہ تم سچ کہہ رہے ہو، کہیں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر قاصد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا کر عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا، اور یہ بات صرف میں ہی نہیں بلکہ پورے مصر والے کہہ رہے ہیں۔ تو اسے لوگ وہاں پہ ماجرا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بکری عام بکری جیسی بالکل بھی نہیں ہے، اور اذان کا وقت ہوتے ہی جو کچھ ہوتا ہے سبھی مسلمان رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر مزید حیران ہوا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ نہ لیتے تب تک انہیں یقین کرنا مشکل تھا۔ لوگ اس کو معجزہ اور کرشمہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس بستی میں بارش سے اتنا سیلاب آیا کہ لوگوں کے مکان، جانور سب اس سیلاب کو نذر ہو گئے۔ لوگ روتے بلکتے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر عذاب نازل کیا ہے، یقیناً ہم سے کچھ تو ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آفت ہم پر نازل کی۔ اسی علاقے میں ایک چرواہا رہتا تھا جو کہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ غریبی اس قدر تھی کہ اس کا مکان بھی ضائع ہو گیا اور اس کا مال بھی ضائع ہو گیا تھا۔ وہ چرواہا لوگوں سے کہنے لگا، ہم سے شاید کوئی گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ہم لوگ خرید و فروخت میں اور پیسے کی لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر دیا۔ چلو چلو مسجد میں چلو، اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے جو قریب کی مسجد میں پہنچے تاکہ وہاں پر نماز ادا کر سکیں، اپنے رب سے معافی تلافی کر سکیں۔ ابھی وہ لوگ مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ ایک بار پھر تیز آندھی طوفان شروع ہو گیا اور مسجد کی چھت گرنے لگی۔ ہر سو کیچڑ ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے رہے، لیکن باقی لوگوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر مسجد کی چھت گر گئی تو ہم لوگ نیچے آ کر ہی مر جائیں گے۔ ڈر کے مارے وہ لوگ مسجد سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد مسجد بھی اس طوفان کی نذر ہو چکی تھی۔ مسجد شہید ہونے کی وجہ سے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کا کہنا تھا قیامت آ گئی ہے۔ لوگ کھلے آسمان کے تلے آ چکے تھے۔ وہ مسجد اس علاقے کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی تھی، لیکن جب مغرب کا وقت آیا تو نہ ہی تو مؤذن بچا تھا اور نہ ہی مسجد اذان دینے والا کوئی نہ رہا تھا۔ سب لوگ سر جھکائے بیٹھے رو رہے تھے۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا لیکن ابھی تک اذان نہیں ہوئی تھی۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ ابھی بھی بارش تیز ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے گویا اذان سب لوگوں کے کانوں میں مزید رس گھول رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مسجد سے تو آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون تھا جو اذان دے رہا تھا؟ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سب لوگ حیرت سے اٹھے اور اس جانب جانے لگے جہاں سے یہ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ تب ایک گھر کے باہر پہنچے تو انہیں آواز مزید بلند آنے لگی۔ شاید اس گھر میں ہی کوئی شخص موجود تھا جو اذان دے رہا تھا۔ ایک شخص نے دھیرے سے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے جو منظر دیکھا اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے صحن میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ وہ کچا مکان تھا اور وہ بکری بڑی ہی عجیب و غریب سی تھی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہو گئے اور اس گھر کے مالک کو آواز دینے لگے، لیکن فی الحال کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ وہ لوگ دیکھنے لگے آخر اذان دے کون رہا ہے، لیکن آواز اسی بکری کے پاس سے ہی آ رہی تھی۔ لوگ حیرت زدہ نظروں کے ساتھ اس بکری کے قریب جانے لگے۔ جیسے ہی اس بکری کو قریب سے دیکھا، جو کہ ایک اعلیٰ نسل کی دکھائی دیتی تھی، قد کاٹ میں انسان کے کندھے تک آ رہی تھی، لوگ اس کو اس پاس سے گھوم کر دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی چھو کر دیکھتا تو اندر سے آواز آئی، خبردار، اسے چھونے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ شخص اس بکری کو چھونے لگا، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
سامنے کمرے میں سے ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ پھٹے پرانے کپڑے اس کے زیب تن تھے اور یہ بزرگ وہی چرواہا تھا جس کی بکریاں سیلاب کی نظر ہو گئی تھی اور صرف ایک ہی بکری اس کے پاس بچی تھی۔ یہ بابا بہت ہی سخت مزاج تھا، اس لیے گاؤں کے لوگ اس چرواہے سے کتراتے تھے اور دور ہی رہتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر مغرور آدمی تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے تھے۔ جب سے اس شہر میں قحط سالی آئی تھی تو یہ چرواہا اس بستی سے ہی غائب ہو چکا تھا، اور گاؤں کے لوگ اکثر مذاق میں یہ بھی کہہ دیتے کہ بوڑھا پتہ نہیں کیا قبر کی نظر ہو چکا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ لیکن اس شخص کو اپنے سامنے زندہ دیکھ کر ہر کوئی اس بکری سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک شخص کہنے لگا، چاچا کیا یہ بکری تمہاری ہے؟ وہ شخص ماتھے پر بل ڈال کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں، جب میرے گھر کی چار دیواری میں موجود ہے، میری ہی گھر میں بندھی ہوئی ہے تو پھر میری ہی ہوئی نا۔ وہ شخص اس کے سخت الفاظ سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ چرواہا غصے سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن اذان کی آواز اس کی بکری کے پاس سے یوں آ رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ اذان کے احترام میں خاموش رہے، لیکن بعد میں پھر حیران ہو کر پوچھنے لگے، اے چاچا، اذان کی آواز اسی گھر میں سے آ رہی ہے، کیا یہ اذان آپ دے رہے ہو؟ آپ کے گھر میں کوئی مؤذن موجود ہے؟ تو اس چرواہے نے بکری کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا، تو لوگ بکری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چرواہے نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بکری اذان دے رہی ہے۔ یہ بات سن کر لوگ وہاں کے ہکے بکے رہ گئے اور چرواہے کو برا بھلا کہنے لگے، چچا تم سٹیا گئے ہو، مانا کہ تمہاری عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بکری اذان کیسے دے سکتی ہے؟ اب تو حد ہی ہو گئی، ہم تیری شکایت بادشاہ کو لگائیں گے کہ تم نازیبا الزام بکری پر کیوں لگا رہے ہو۔ ان کی یہ بات سن کر چرواہا اپنی بکری کے نزدیک آیا اور کہنے لگا، کیا یہ خدا کی مخلوق نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال جانور قرار نہیں دیا؟ تم اس کا گوشت نہیں کھاتے، اور یہ تو خدا کا بہت بڑا معجزہ ہے، میری بکری اذان دے رہی ہے۔ کل رات ہی میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا، لوگ دور دور علاقوں سے میری بکری کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری بکری پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہو جائے گی اور یہ اذان دینے لگے گی۔ جب اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفتیں آ چکی، مساجد گر چکی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی معجزہ دکھانا ہو، اسی لیے اس بکری کی زبان سے اذان دلوائی۔ پھر چرواہے نے سب لوگوں کو بکری سے دور ہونے کا کہہ دیا۔ چرواہا کہنے لگا، کوئی بھی میری بکری کو ہاتھ نہ لگائے، بس دور دور سے بکری کو دیکھے۔ آہستہ آہستہ یہ بات دور دور کے علاقوں تک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عشاء کی اذان کا وقت ہوا تو ایک مرتبہ پھر اذان کی آواز پہنچی۔ پورے گاؤں میں اذان کی آواز اسی گھر سے گونج رہی تھی۔ وہ بکری ہی اذان دے رہی تھی۔ جیسے جیسے اذان کا وقت قریب آتا، وہ بکری قبلہ رخ کی طرف کھڑی ہو جاتی اور اس کا پیٹ اس قدر پھول جاتا جیسے اذان کی آواز اس بکری کے پیٹ سے ہی نکل رہی ہو۔ اب تو گاؤں سے دور دور لوگ کی خواہش تھی کہ ہم اس بکری کو دیکھنے جائیں۔ چرواہے نے بکری کے ارد گرد دائرہ بنا دیا تھا۔ بکری کو لوگ دور سے ہی دیکھ سکتے تھے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ لوگ جب اس بکری کی زیارت کرنے کے لیے آتے تو حیران ہو جاتے، ایک بکری بھلا اذان بھی دے سکتی ہے؟ یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ سب سے زیادہ لوگوں کو یہ بات متاثر کر رہی تھی، جب سے اس بکری نے اذان دینی شروع کی تھی تب سے بارش بھی دوبارہ نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ بارش تھم چکی تھی اور گلی بازاروں کا سارا پانی غائب ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے علاقے خشک ہونے لگے اور جہاں جہاں علاقے کا پانی ختم ہوا، وہاں وہاں کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ جہاں پر قحط سالی تھی وہاں پر اناج اگنے لگا۔ ہر کوئی اس بکری کو بابرکت کہہ رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بکری کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ لوگ دور دور سے اس بکری کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ حیران ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، ایک بکری اس قدر اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو ہم اس بکری کے مالک سے ضرور ملیں گے، جس نے اللہ کا نام لینا سکھایا، اور اس کو انعام سے نوازیں گے۔ گاؤں کے دور سے جو لوگ اس بکری کو دیکھنے آتے تھے، کافی چرواہا بھی لے کر آتے تھے۔ کچھ لوگ تو منتیں ماننے لگے تھے۔ جو کوئی کاروبار سے پریشان ہوتا وہ کاروبار کے لیے منت مانگتا، جو اولاد کے لیے پریشان ہوتا وہ اولاد کے لیے، یعنی کہ ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر اس بکری سے دعائیں کروانے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ بات تو حد سے تجاوز کر گئی۔ بادشاہ نے جلدی سے اپنے وزیر کو اس علاقے میں بھیجا اور کہا، جلدی سے تم سارا جائزہ لے کر آؤ۔ کیا حقیقت ہے یہ کہ بکری اذان دیتی ہے یا لوگوں نے افواہ پھیلا رکھی ہے؟ جب وزیر وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
جب حیران ہو کر واپس لوٹ کر آئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے وزیر بھی اس بکری کے گرویدہ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر مزید ڈھیل دے دی تو یہ اس بکری کو خدا کا شریک ٹھہرائیں گے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا جو بکری کا معجزہ بیان کر رہا تھا، اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے خاموش کروایا اور کہا، ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن جو کچھ بادشاہ کو وزیر وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے تھے، اس سب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ نے فوراً سواری تیار کی اور سپاہیوں کو حکم دیا، میرے لیے عام لباس لایا جائے، میں بیس بدل کر اس بستی میں جاؤں گا اور یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ سپاہیوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس شہر سے تجارتی قافلے بھی گزر رہے تھے، اور جب ان لوگوں کو بکری کے بارے میں پتہ لگتا تو واپسی پر اس بکری کو دیکھے بنا واپس نہیں آتے تھے۔ بادشاہ نے اپنا بیس بالکل مصر کے تاجروں کی طرح بنایا، اپنے ساتھ ایک اونٹ لیا جس پر کچھ سامان لادا ہوا تھا، پھر مصر کے بازار میں داخل ہو گئے جہاں پر ہر کوئی اس بکری کی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، ہم تو نماز ہی تب پڑھیں گے جب وہ بکری اذان دے گی۔ ان میں سے ایک شخص بولا، دیکھو بڑی ہی کراماتی بکری ہے، کل اس بکری کی اذان سن کر ہم نے نماز ادا کی تو آج میری دکان پر گاہک ہی گاہک آئے ہیں، میں منافع میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں بادشاہ نے جب سنی تو وہ شدید پریشان ہوئے، ان کا دل کانپ کر رہ گیا کہ سچ مچ وہ بکری اتنی کراماتی ہے۔ بادشاہ ایک شخص کی دکان پر جا کر رکا اور اس سے سوال کرنے لگا، بھائی میں ایران سے یہاں تجارت کے سلسلے میں آیا ہوں، یہ تم لوگ کس بکری کی بات کر رہے ہو؟ جب ان لوگوں نے بکری کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک بزرگ چرواہے کے گھر پر ہے، تو بادشاہ نے کہا، اب میں بھی اس گھر میں بکری دیکھنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ اس محلے میں داخل ہوا تو انہیں ایک بہت بڑی بھیڑ نظر آئی، لوگ جوک در جوک وہاں آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا سے لوگ یہیں پر آ چکے ہیں اور اس محلے میں ہی سب سما چکے ہیں۔ بادشاہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے اور حیران بھی تھے۔ جس گلی میں اس شخص کا گھر تھا وہ بکری اس گھر میں موجود تھی۔ وہ گلی تو مکمل طور پر لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور شور شرابہ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی لڑائی فساد ہو گیا ہو۔ بادشاہ نے اتنی رش میں سر اٹھا کر جب اس بکری کو دیکھنا چاہا، اس کی زیارت کرنی چاہی، تو بادشاہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ صحن کے درمیان میں کھڑی ہوئی وہ بکری لوگوں کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ان سب میں ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا جو سامنے ہی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھے سب کو گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ غصے سے یہ بھی کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، کوئی عجیب گھر نہیں، اور تم لوگوں نے تو میرے گھر اور بکری کا تماشا بنا دیا۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے اور میری بکری کو اکیلا چھوڑ دو۔ کیوں تم اس بے زبان جانور کو مزید خوفزدہ کر رہے ہو؟ لیکن اس بکری کو دیکھنے کے لیے لوگ مجبور ہو کر اس آدمی کے ہاتھ پر پیسے رکھ رہے تھے۔ کوئی اشرفیوں سے بری تھیلی اس شخص کے آگے رکھ رہا تھا، بس کسی طرح اس بکری کی زیارت کر سکے۔ وہ بوڑھا شخص منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا تو اچانک فضا میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بادشاہ سلامت کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ بکری قبلہ رخ کھڑی ہو چکی تھی، اور جیسے جیسے اذان کی آواز گونجنے لگی تو اس بکری کا پیٹ پھولنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اذان کی آواز اس بکری کے پیٹ کے اندر سے آ رہی ہو۔ جب تک بکری اذان دے رہی تھی، بادشاہ اس بکری کا جائزہ لیتا رہا اور پاس بیٹھے اس چرواہے کو بھی غور سے دیکھتا رہا کہ کیسے ممکن ہے یہ آواز بکری کے پیٹ سے نکل رہی ہے۔ جیسے ہی اذان مکمل ہوئی تو بکری کا پیٹ بھی اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو وہیں پر نماز ادا کرنا بھی شروع کر دی اور بکری کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ساتھ بکری کے لیے عمدہ قسم کی جڑی بوٹیاں اور چارہ بھی لے کر آ رہے تھے۔ اس کے لیے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن لے کر آ رہے تھے تاکہ اس بکری کو ان میں چارہ ڈال کر کھلایا جا سکے۔ بہت سے لوگ یہاں پر آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا ایسا کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ یہ کر رہے تھے سراسر گناہ تھا، بلکہ سیدھا سیدھا شرک تھا، اور حقیقت سے پردہ تو اب بادشاہ ہی اٹھا سکتے تھے۔ اب ہلکی ہلکی رات ہو چکی تھی اور لوگوں کا مجمع بھی کم ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو وہ بوڑھا آدمی سوچنے لگا کہ ایک شخص ہے جو کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
بادشاہ اس گھر میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب اس گھر میں اکا دکا ہی لوگ بچے تھے تو وہ بوڑھا چرواہا لاٹھی ٹیکتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ اس وقت دیوار سے ٹیک لگائے عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھی۔ وہ شخص بادشاہ کے قریب آ کر اپنی لاٹھی سے بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ بادشاہ نے اچانک آنکھیں کھولی اور دیکھا وہی بزرگ شخص سامنے کھڑا ہے اور ماتھے پر بل ڈالے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص انتہائی سخت لہجے میں بادشاہ سے کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، کوئی سرائے خانہ نہیں جو تم یہاں پر رک چکے ہو۔ جاؤ اپنے ٹھکانے پر، میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہیں پر رکے ہوئے ہو۔ کیا کوئی چوری کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بادشاہ نے اس شخص کے الفاظ سنے تو اگلے ہی پل اپنے چہرے پر شفقت بھرے الفاظ لایا اور اٹھ کر کپڑے جاڑ کر کہنے لگے، نہیں نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اصل میں تو آپ کے ساتھ تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابھی تک یہاں پر رکا ہوا ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ کب لوگ جائیں تو میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ بادشاہ نے ایسا کہا، وہ بزرگ شخص سر سے لے کر پیر تک بادشاہ کو گورنے لگا۔ کہنے لگا، اچھا ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، بس حضور، یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ عشاء کا وقت گزر چکا تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اس شخص نے اپنے گھر کو بند کیا اور چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ نے جو بات کی، اس شخص کے چہرے پر ایک دم سے غصہ آ چکا تھا۔ غصے سے بادشاہ کو للکار کر کہنے لگا، چپ کر کے چلا جا میرے گھر سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے گھر میں مہمان آئے ہو۔ بادشاہ اگلے ہی پل کہنے لگے، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم میری بات مان لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ بادشاہ اس مرتبہ اپنے پاس موجود ایک تھیلی سے 3 پوٹلیاں نکال کر اس بزرگ کے سامنے رکھ چکے تھے۔ ان میں سونے کی اشرفیاں موجود تھی۔ بادشاہ کہنے لگے، یہ بکری تم مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں سونے کی اشرفیوں سے بھری 3 پوٹلیاں دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص برہم ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ میری بکری ہے، میں کسی طور سے نہیں بیچوں گا۔ مگر بادشاہ کہنے لگا، دیکھو تمہارا گھر کچا ہے، دیواریں بھی کچی ہیں، چند روز تک لوگ تمہاری اس بکری کا احترام کریں گے، لیکن پھر ایک روز کوئی نہ کوئی چور ڈاکو آئے گا اور تمہارے گھر سے اس بکری کو چرا کر لے جائے گا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ اس لیے بہتر ہے یہ لے لو اور اس بکری کو میرے حوالے کر دو۔ مگر وہ شخص کسی طور نہ مانا اور دھکے مار کر بادشاہ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اسے علم ہو جاتا کہ اس وقت کوئی عام شخص نہیں بلکہ بادشاہ اس کے سامنے موجود ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح کی گستاخی نہ کرتا۔ کچھ وقت کے لیے تو بادشاہ نے خاموشی اختیار کی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا یہ شخص لالچی ہے اور لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کے ہاں آئیں اور بکری کے نام پر جو نذرانہ دے کر جائیں یا اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ لیکن سونے کی اشرفیاں دیکھ کر بھی وہ شخص نہیں مانا تھا، لیکن چکر کچھ اور ہی تھا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کچھ وقت وہاں ہی گزرا۔ ایک مرتبہ پھر وہاں پر لوگوں کا ہجوم بن گیا تھا۔ اس کے پاس کے گھروں سے پوچھا گیا، یہ شخص کیا گھر میں اکیلا رہتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے؟ اس بات پر ایک شخص نے بتایا، یہ بوڑھا شخص بے اولاد ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی گھر میں رہتا ہے اور پردے کے معاملے میں بے حد سخت ہے، اس لیے آج تک اس کی بیوی کو کسی نے بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، ہر مہینے کی آخری تاریخ کو نکل کر گھر سے جاتی ہے، کیونکہ میں دیر تک بازار میں دکان کھلے رکھتا ہوں، اس لیے میں اسے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، اور پھر صبح فجر کے وقت واپس آ جاتی ہے، ورنہ دن کی روشنی میں اس کی بیوی پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ ہر وقت پردے میں رہتی ہے۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن شاید اب راز کھلنے میں زیادہ دیر نہیں بچی تھی۔ بادشاہ نے غور کیا، یہ شخص انتہائی اکتایا ہوا ہے، بات بات پر لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے اور بڑی مشکل سے ضبط کر کے بکری کی رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس قدر چکنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بکری کے پاس نہ آ جائے۔ اگر کوئی بکری کو ہاتھ بھی لگانا چاہے، وہ اپنے پاس موجود ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مار دیتا۔ البتہ بکری کی آذان سن کر لوگ متاثر ہو رہے تھے اور طرح طرح کی شرک میں مبتلا ہو رہے تھے۔ کوئی اس بکری کے پاس آ کر دعا مانگ رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی بکری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہوگی۔ اگر ہم یہاں پر رہ کر اپنی دعائیں مانگیں تو ہماری دعائیں سیدھی ہمارے رب تک پہنچیں گی اور جلد از جلد قبول بھی ہو جائیں گی۔ یوں ان الفاظ سے کئی الفاظ جنم لینے لگے اور لوگ وہ کچھ کرنے لگے تھے جو کہ دین میں شامل ہی نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی چپ تھا، صرف اور صرف اس لیے اگر وہ لوگوں کے سامنے بغیر ثبوت کوئی بات کرے گا تو کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ الٹا بادشاہ پر ہی لوگ طعنے کسنے لگیں گے اور ان کے خلاف ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔
چاند کی آخری تاریخ آنے میں ایک روز ہی باقی تھا۔ بادشاہ اسی انتظار میں تھا، آخر دیکھے تو صحیح کہ اگر یہ شخص ان سب میں ملوث نہیں ہے تو یقیناً اس کی بیوی ہی کچھ ایسا کر رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس بکری کے پیٹ سے اذان کی آواز آتی ہے۔ ہو نہ ہو کچھ تو ان سب کے پیچھے ضرور چھپا ہے۔ مہینے کا آخری دن آیا تو رات گہری ہو چکی تھی۔ بادشاہ بیس بدل کر یوں ہی چھپ کر موجود تھے جب اس گھر کا دروازہ کھلا اور عورت گھر سے باہر نکل کر آئی۔ بادشاہ فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ عورت تیز تیز قدم اٹھاتی گلیوں سے چلتی ہوئی جس مقام پر پہنچی تھی، دیکھ کر بادشاہ کے ہوش پڑ گئے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ کتنے ہی دیر کھڑے ہو کر وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور پھر وہ عورت واپس گھر آ گئی۔ بادشاہ سلامت شدید پریشان ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ عورت گھر پہنچی اور کمرے میں داخل ہوئی تو بادشاہ بھی چپکے سے دیوار پھلانگ کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے سے کان لگا کر سنا تو اندر یہ باتیں جو سنی جا سکتی تھی وہ یہ تھی۔ وہ عورت شور سے کہہ رہی تھی، یہ لوگ خدا کے نام پر کیسے کاروبار کر رہے تھے، ان کے لیے تو بس سزائے موت ہی ہے۔ بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ نے ان کے الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا، پھر جلدی اس گھر سے باہر نکل آئے۔ بہرحال بادشاہ کے لیے یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ وہ اکیلے اس معاملے کو نپٹا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ واپس اپنے محل میں گئے اور اپنے ساتھ وزیروں اور سپاہیوں کو بھی لیا اور تمام تر معاملہ گوش گزار کرنے کے بعد کہا، اس معاملے میں مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے۔ اگر ہم سب مل کر ان کا پردہ فاش کریں گے تو لوگوں کے سامنے حقیقت آ سکتی ہے، ورنہ یوں ہی لوگ گناہوں کا شکار ہوتے رہیں گے اور حقیقت سے انجان رہیں گے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ابھی 3 دن گزارے اور پھر پورے منصوبے کے تحت واپس اسوان کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ جب وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کے ساتھ بیس بدل کر اس علاقے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی کہ آج وہاں پر رش موجود ہی نہیں تھا۔ پہلے جب وہ وہاں پر آئے تھے تو لوگوں کی بھیڑ وہاں پر اکٹھی تھی، لوگ گھر میں داخل ہو رہے تھے اور اس بکری کے لیے چیزیں بھی لا رہے تھے، لیکن آج تو یہ گلی پوری سنسان پڑی تھی۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو پریشان سے ہو گئے۔ ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں اس شخص نے اس بکری کو بیچ تو نہیں دیا۔ بادشاہ سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد اندر سے بزرگ شخص کی آواز آئی۔ کہنے لگا، کون ہے اور کس لیے آیا ہے؟ اس کی گرجدار آواز سن کر وزیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیسا شخص ہے جو اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور پھر کہنے لگے، میں آپ کے ہاں بکری دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے یہ بکری کراماتی ہے۔ وہ شخص اگلے ہی پل غصے سے کہنے لگا، بس بس، میں نے اپنی بکری کی مشہوری کرنا بند کر دی ہے۔ میری بکری اب منظر عام پر نہیں آئے گی، یہ حاملہ ہو چکی ہے اور میں حاملہ بکری کسی کو دکھا کر نظر نہیں لگوانا چاہتا۔ بادشاہ یہ بات سن کر حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وزیر اور سپاہی نے اس بزرگ کی بکری کو دیکھنا چاہا تو وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں تم لوگوں کو بکری دیکھنے نہیں دوں گا۔ بادشاہ بھی تو اب نیا منصوبہ سوچنے لگا، آخر اس گھر میں داخل کیسے ہوا جائے، اس شخص کو کیسے لالچ دی جائے جس سے یہ شخص ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے دے اور اس بکری کو دیکھنے دے۔ مگر اس سے پہلے ایک نسوانی آواز گھر سے گونجی۔ آواز سن کر بادشاہ ایک پل کو رک چکا تھا اور شاید یہ اس شخص کی بیوی کی آواز تھی۔ آپ لوگ اندر آ جائیں، بکری کو دیکھ لیجئے، آپ پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران تھا۔ دروازہ کھلا، بادشاہ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے لاٹھی پکڑ کر وہی شخص کھڑا گور گور کر بادشاہ اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی بیوی ایک جانب کو مکمل پردے میں کھڑی اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بکری آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ بادشاہ، سپاہی اور وزیر سب اس بکری کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر آج کسی طرح کی حد نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ بکری یوں ہی بندھی ہوئی تھی اور اس پر سایہ بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی سپاہی آگے بڑھے اس بکری کو چھونے لگے تو وہ شخص ایک مرتبہ پھر ببر شیر کی طرح بولا کہ میری بکری کو ہاتھ مت لگانا، لیکن وہ عورت اس مرتبہ بھی اپنے شوہر کو بات کاٹ کر کہنے لگی کہ آپ لوگ بکری کو چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی مزاحمت نہیں۔ اپنی بیوی کے بولنے پر وہ شخص ایک مرتبہ پھر دل ملال ہوا۔ بادشاہ بکری کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی انا پر بھی غور کر رہے تھے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور بکری کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا ہونے والا ہے، سبھی راز کھل رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کو کہا، پورے علاقے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دو، یہ بکری حاملہ ہے۔
جب لوگ کہیں گے ہمیں پتہ ہے تو کہنا بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکری انسانی بچے کو جنم دینے والی ہے جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے گا۔ وہ بچہ ہی 5 وقت کی اذان دیتا تھا، اور وہ بچہ جب دنیا میں آ جائے گا جو پہلی مرتبہ پیدائش کے بعد اسے دیکھے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ سپاہی سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر اس کا مقصد کیا ہے، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے وہ انکار نہ کر سکے، اور اگلی صبح بازار گلیوں کوچوں میں جا کر ایک گروہ کی شکل میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جیسے ہی لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچتی وہ کہنے لگے کیا ماجرا ہے، اور یوں سپاہی ان لوگوں کو بتانے لگے کیسے وہ بکری ایک انسانی بچہ جنم دینے والی ہے۔ تو لوگوں کا ایک مرتبہ پھر تانتا بن چکا تھا۔ ہر روز وہ آتے اور آ کر اس شخص سے پوچھتے کہ یہ بکری کب بچہ دے گی۔ وہ شخص حیران تھا، کہنے لگا یہ چکر کیا ہے، تم لوگ اپنے گھر تعمیر کرو، اپنے گھروں پر غور کرو، اب چھوڑ دو میری بکری کی جان، یہ حاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا بچہ دے دے گی۔ مگر لوگ کہنے لگے تم جتنا مرضی اپنی بکری کو ہم سے چھپا کر رکھ لو، لیکن یہ مت بھولو کہ پورا مصر تمہارے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، تم چاہ کر بھی ہم سے اپنی بکری نہیں چھپا پاؤ گے، ہم ہر حال میں بکری کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوں لوگوں کی ڈٹائی دیکھ کر وہ شخص گھبرا چکا تھا، آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے۔ چند روز بعد وہ وقت بھی آ گیا۔ جیسے ہی بکری بچہ پیدا کرنے لگی تو فوراً وہ سبھی لوگوں کو اطلاع کر دی گئی۔ جب بکری کو شدید تکلیف محسوس ہوئی تو وہ بولنے لگے، اس کی آواز کی تبدیلی سننا تھی کہ لوگ فوراً باہر دیواروں کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ گئے۔ لوگوں تک آواز پہنچ گئی، فوراً پورے محلے میں اور پھر اس آس پاس کے علاقے میں یہ بات پھیلا دی گئی، یہ بکری بچہ پیدا کرنے والی ہے جو کہ انسانی شکل کا ہوگا۔ لوگ بھاگ کر وہاں پر آنے لگے۔ لوگوں کے یوں گھر میں آنے پر وہ بوڑھا شخص گھبرا چکا تھا، جبکہ مار مار کر لوگوں کو گھر سے نکالنے لگا۔ یہ کیا زبردستی کر رہے ہو تم، لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ لیکن لوگ اس کے گھر پر دھاپ بول چکے تھے۔ وہ بکری سامنے صحن میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی تھی وہ اپنا منہ چھپا کر لوگوں کو للکارنے لگی کہ چلے جاؤ یہاں سے، لیکن کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ وہاں پر اکٹھا ہو چکے تھے۔ سلطان اور سپاہی ایک جانب کھڑے مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بکری کی حالت غیر ہونے لگی۔ سب لوگ یہ دیکھنے کو بےتاب تھے کہ کس کی نظر سب سے پہلے بکری کے بچے پر پڑے اور وہ اگلے چند روز میں مالا مال ہونے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے بکری کسی بچے کو جنم دیتی وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، اس قدر غصے میں آ گئی اپنے پردے کو اتار کر پھینک دیا۔ وہ سب کے سامنے آ چکی تھی، اس نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھی، پی کر انتہائی بھاری آواز میں کہہ رہی تھی نکل جاؤ میرے گھر سے، میری بکری کو اکیلا چھوڑ دو، تم لوگ میری محنت پر پانی پھیر دو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تم سب کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ ایک ایک کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی اپنی آئی سے پہلے کتے کی موت مارا جائے گا۔ لیکن سبھی حیران تھے، اس قدر شریف عورت جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ ایک دم کیسے سارے پردے اتار کر پھینک سکتی ہے۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ بادشاہ سلامت جانتے تھے کچھ ایسا ہی ہوگا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہنے لگا میں طبیب ہوں، میں جانوروں کی مشکل وقت میں ان کے کام آتا ہوں، کتنی ہی بکریوں کے بچے پیدا کرنے میں مدد کر چکا ہوں۔ ہر کوئی اسے آگے بھیجنے لگا اور سپاہی آگے بڑھ کر بکری کے پاس موجود تھا۔ بکری کو ایسی چیز سونگائی کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے جو چیز پیدا کی سب دیکھ کر چیخیں نکل چکی تھی۔ وہ بکری تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی، اس کے پیٹ سے کوئی بچہ برآمد نہیں ہوا تھا بلکہ بے تحاشا طویل اور ڈوریاں اس کے وجود سے باہر آ گری تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں پر لوگ خوف سے کانپ اٹھے تھے، چلانے لگے، دور بھاگنے لگے، کہنے لگے یہ تھا اس بکری کے پیٹ میں انسانی بچہ، یہ تو تعویذ نکل رہے ہیں۔ وہ بکری مر چکی تھی اور وہ عورت اور وہ بوڑھا شخص چیخ چیخ کر رو رہے تھے کہ ہماری محنت پر پانی پھر گیا۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہاں پر تو سپاہی کھڑے ہوئے اور ہر کوئی راستہ چھوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں مزید کھل چکی تھی کہ ان کے بیچ ہی موجود شخص جسے وہ کتنے روز سے اپنے بیچ دیکھ رہے تھے وہی بادشاہ تھے۔ ہر کوئی گھبرا کر سر جھکانے لگا، جبکہ سلطان اس شخص اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے حقیقت تم لوگ خود اپنے منہ سے بتاؤ گے یا تم لوگوں کا ابھی سر قلم کر دیا جائے۔ وہ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے، بادشاہ کے قدموں میں گر گئے اور پھر وہ بوڑھا شخص روتے ہوئے کہنے لگا سلطان میری بیوی کالا جادو کرتی ہے، بظاہر کسی کے سامنے نہیں آتی چونکہ میں نے اسے پہلے ہی کہہ رکھا تھا، میں ایک شریف اور انتہائی سخت طبیعت کا مالک ہوں۔ لوگ مجھ پر تانے گھسیں گے کہ تمہاری بیوی کی اولاد کی خاطر کالا جادو کرتی ہے، اس لیے میری بیوی گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاتی،
اس نے الگ مکان میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا جہاں پر عورتیں سفلی عملیات کروانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ کالا جادو کروا کر کتنے گھر برباد کر چکی تھی۔ بہرحال یہ بکری ہم نے کیونکہ میری بیوی اسے اپنی عملیات کے لیے استعمال کرتی، اس کے پیٹ میں کتنے ہی لوگوں کی نشانیاں تعویذ ہم لوگ بڑھتے رہے، کبھی خوراک کے ذریعے تو کبھی پانی میں تعویذوں کا گھول بنا کر۔ یوں جب اس کا پیٹ تعویذ سے بھرنے لگا تو پیٹ پھولنے لگا۔ میری بیوی سفلی عملیات کر کے ایک بہت ہی بڑے جن کو قابو کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہ چھوڑ دیا تھا۔ کیل سالی اور بارش کی وجہ سے ہمارے جانور بھی جا چکے تھے اور ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ جب ہم لوگ بھوک سے مرنے لگے تو دونوں نے منصوبہ بنایا اور ایک غلام خریدا جو اس بکری کے پاس ہی موجود زمین میں بنے تہخانے میں رہ رہا تھا۔ زمین میں صرف اتنی جگہ چھوڑی گئی تھی جہاں سے صرف اسے ہوا جا سکے۔ وہی شخص 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا۔ اذان اس بکری کے پیٹ سے آتی سنائی دیتی تھی۔ ہم نے مسلسل 5 ماہ تک ایسا ہی کرنا تھا۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاتے رہے، لیکن اب ہمارا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ آج رات اس بکری کے چڑھا کر ہم سب کچھ حاصل کر لیتے، یعنی ہمیں اولاد نرینہ ملنے والی تھی، لیکن موقع پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ حقیقت سن کر لوگ اپنی سماعتوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر کوئی یہی کہنے لگا، مارو مارو، ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ہم سب کے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا، اور سب سے بڑھ کر یہ انہوں نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم سے شرک کرواتے رہے، صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچائی۔ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دے کر ان دونوں کو گھسیٹ کر تہخانے میں بند کر دیا۔ ان لوگوں کا عبرتناک انجام دیکھ کر درباری کانپ کر رہ چکے تھے، لیکن انہیں ملامت بھی کر رہے تھے۔ پھر تمام لوگوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو مزید شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا لیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔